بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں۔ میرا نام میجر حیدر علی ہے۔ اللہ کے شکر سے میرا تعلق پاکستان آرمی سے ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب میں اپنے محکمے سے اجازت لے کر اسلام آباد کی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنسز میں گریجویشن کر رہا تھا۔ اپنے محکمے کی طرف سے ہمیں یہ بتانے پر پابندی ہوتی ہے کہ ہمارا تعلق پاکستان آرمی سے ہے، لہٰذا میرا بھی جب یونیورسٹی میں پہلا دن تھا تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ کسی پر یہ ظاہر نہیں ہونے دوں گا کہ میں آرمی میں آفیسر ہوں۔ اس طرح لوگوں کی اصلیت بھی معلوم ہو جائے گی اور لوگ مجھ سے کترائیں گے بھی نہیں۔ ایک دن صبح مجھے اپنے باس کا فون آ گیا۔ میں انہیں کچھ ضروری معلومات اور فائلز وغیرہ بھیج رہا تھا کہ مجھے یونیورسٹی جانے میں دیر ہو گئی۔ یونیورسٹی شام کے 2 بجے جانے کی بجائے 4 بجے گھر سے نکلا کہ چلو آخری 2 کلاسز ہی لے لوں گا۔ راستے میں ٹریفک جام ہو گئی تو لال بتی آن ہو گئی۔ اب تو میں جھنجھلا کر رہ گیا کیونکہ مجھے پہلے ہی کافی دیر ہو چکی تھی۔ جو ہی گرین سگنل آن ہوا اور میں نے اپنی گاڑی آگے بڑھائی تو اجلت میں سڑک کراس کرتی ایک لڑکی میری گاڑی کے آگے آ گئی۔ لڑکی کو اپنی گاڑی سے ٹکراتے دیکھ کر بھاگنے کی بجائے میں سیدھا گاڑی سے نیچے اترا۔ میری نیک نیتی اور اللہ کا کرم کہ اس لڑکی کو زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں، بس معمولی سا دھکا لگا تھا جس سے وہ گر پڑی تھی، کیونکہ جب میں نے اسے دیکھا تھا تو گاڑی روکنے کی کوشش ضرور کی تھی۔ مجھے لڑکی پر غصہ آ گیا۔ پہلے تو اپنے فون میں مگن رہی اور جب گرین سگنل آن ہوا تو اسے سڑک پار کرنا یاد آ گیا۔ میں نے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا اور سختی سے کہا، محترمہ، سڑک پر چلنے کے یہ آداب نہیں ہیں کہ آپ فون میں مگن رہیں اور جب گاڑیاں چلنے لگیں تو آپ ٹکریں مارتی پھریں۔ میں نے اسے اچھا خاصا جھاڑ دیا، جس پر اس نے رونی صورت بنا دی تو مجھے ترس آ گیا۔ میں نے کہا، اچھا میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں جہاں کہو گی پہنچا دوں گا۔ میں نے کچھ اس انداز سے کہا کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ ویسے بھی میں لڑکیوں کی نفسیات کو خوب سمجھتا ہوں۔ انہیں ایسے مرد ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں جو انہیں توجہ نہ دیں۔ مرد کی توجہ عورت کو ڈرا دیتی ہے، سو میں بھی اسے پرسکون رکھنے کے لیے پورا راستہ خاموش رہا۔ مگر یہ لڑکی قدرے مختلف تھی۔ میں نے جیسا سوچا تھا ویسی ہرگز نہ نکلی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے ادھر ادھر کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ جب جی بھر گیا تو مجھے گھورنے لگی۔ ویسے مجھے کوئی مسئلہ تو نہیں تھا، مگر اس کا مسلسل گھورنا میرے لیے عجیب سی بات تھی۔ سو میں نے اس پراسراریت کو ختم کرنے کے لیے بات کا آغاز کیا۔ محترمہ، کہاں جانا ہے آپ نے؟ اور اتنی عجلت میں آپ جہاں بھی جا رہی تھی یقیناً ہوش سے کام نہ لیتا تو آپ اوپر پہنچ جاتی۔ میری اس بات پر وہ خلاف توقع ایک ناز و ادا سے ہنس پڑی اور بولی، ہاں تو آپ آگے نا اور بچا لی میری جان، بالکل جیسے فلموں میں کوئی کیپٹن کسی لڑکی کو بچاتا ہے۔ اس کی بات سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ فوجیوں کو خاصا پسند کرتی ہے، مگر اس کے باوجود میں نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ میرا تعلق فوج سے ہے۔ خیر، یہ اس کے بارے میں پہلی بات تھی جو مجھے پتہ چلی۔ اس کی بات پر میں نے کوئی جواب نہ دیا اور سپاٹ لہجے میں پوچھا، آپ باتیں بہت بناتی ہیں محترمہ، سیدھا بتائیے آپ نے جانا کہاں ہے؟ ایک بار پھر اس کے جواب نے مجھے حیران کر دیا۔ جہاں آپ لے چلیں وہیں چلی جاؤں گی۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً ان باتوں کا خوب فائدہ اٹھاتا، مگر میرے لیے وہ جھنجھلاہٹ کا باعث بنی ہوئی تھی۔ محترمہ، آپ نے کہیں تو جانا ہوگا، کیا آپ گھر میں میری گاڑی سے ٹکر لینے کے لیے نکلی تھی؟ ایک تو یہ آپ مجھے محترمہ بلانا بند کریں، میرا نام علیشہ ہے اور میں کامسرس میں پڑھتی ہوں۔ یہ سن کر مجھے عجیب سی خوشگوار حیرت ہوئی۔ اچھا، تو پھر شاید یہ اتفاق ہی ہے کہ میں بھی اسی یونیورسٹی میں جا رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے ہم کلاس فیلو ہیں۔ وہ سیٹ پر سیدھا ہوتے ہوئے بولی، ایک یونیورسٹی میں ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ میری کلاس فیلو ہوں۔ میں نے اس پر ایک طاہرانہ نگاہ ڈال کر کہا تو وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ اچھا، تو پھر یونیورسٹی فیلو تو ہوئے نا آپ میرے؟ یہ کہہ کر اس نے میرے کندھے پر زور سے ہاتھ مارا تو میں اس کی بے تکلفی پر حیران رہ گیا۔ مجھے اس کی یہ باتیں ہرگز اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ یا تو کوئی بہت بے وقوف لڑکی تھی یا پھر انتہائی ماڈرن تھی جو ایک اجنبی کے ساتھ اتنی بے تکلف ہو رہی تھی۔ خیر، اتنے میں ہماری یونیورسٹی آ گئی۔ میرے پاس تو یونیورسٹی کا ID کارڈ نہیں تھا، سو میں نے اپنا چالان فارم نکالا اور سیکیورٹی گارڈ کو دکھا دیا، کیونکہ میں نے گریجویشن میں داخلہ لیا تھا اور یہ میرا پہلا دن تھا۔ میری دیکھا دیکھی لڑکی نے بھی اپنا بیگ ٹٹولا اور پھر چالان فارم نکال کر گارڈ کو دکھا دیا۔
میں نے اسے مزید کوئی توجہ نہ دی اور گیٹ سے اندر آ گیا۔ میرے پیچھے پیچھے وہ بھی آ گئی۔ اس کا رویہ ایسا تھا جیسے مجھے صدیوں سے جانتی ہو۔ سنیے تو، اس نے بڑے بیگمانہ انداز میں آواز دی تو میں پیچھے مڑے بغیر نہ رہ سکا۔ میں پیچھے مڑا تو وہ اپنے پرس میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ میری نظروں میں سوال پڑھ کر بولی، وہ میں نے سوچا آپ کی گاڑی میں آئی ہوں تو آپ کو کرایہ ہی دے دوں۔ اس کی اس بات پر میں پہلی بار مسکرایا۔ شاید وہ واقعی بڑی معصوم تھی یا شاید بننے کی اداکاری کر رہی تھی۔ خیر، میں نے اسے دیکھنا بند کیا اور کہا، نہیں محترمہ، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تو میرا فرض بنتا تھا کہ میں آپ کو یہاں تک چھوڑ دوں۔ پھر محترمہ، میں نے کہا نا میرا نام علیشہ ہے۔ وہ یکدم چڑ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے علیشہ محترمہ، مجھے ان پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے اس کے نام کے ساتھ ایک بار پھر محترمہ کا اضافہ کیا تو وہ بھنا کر رہ گئی۔ میں بھی اس کے غصے پر کافی محظوظ ہوا۔ خیر، پھر میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا اور تھوڑی تلاش بسیار کے بعد مجھے اپنا کلاس روم مل ہی گیا۔ میں نے کمرے کے دروازے سے اندر جھانکا تو دیکھا اندر کلاس ہو رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں قدرے لیٹ ہو گیا ہوں، لہٰذا میں نے وہیں کھڑے ہو کر انتظار کرنا مناسب سمجھا تاکہ آنے والوں سے پوچھ سکوں کہ اگلی کلاس کہاں ہے۔ میں ابھی وہیں کھڑا انتظار کر رہا تھا کہ پھولی سانسوں کے ساتھ علیشہ محترمہ بھی میرے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے میں کھڑا ہوں، مگر اس کے باوجود اس کا میرے اتنے قریب ہو کر کھڑے ہونا بڑی حیرت کی بات تھی۔ میں جان گیا کہ شاید یہ عادتاً ایسا کر رہی ہے۔ رہی صحیح خوش فہمی بھی میرے دل سے نکل گئی کہ وہ میرے ساتھ ہی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ بھی اسی کلاس میں پڑھتی ہے۔ خیر، اب میرا اس سے بات کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ میں نے باہر لگایا گیا ٹائم ٹیبل پڑھ لیا تھا۔ اندر چلنے والا لیکچر تقریباً ٹھیک 10 منٹ میں ختم ہوا اور اس کے بعد استاد محترم باہر آ گئے۔ میں جلدی سے دروازے کی جانب بڑھا، مگر یہ دیکھ کر مجھے عجیب سی حیرت ہوئی کہ یہ لڑکی ابھی بھی مجھ سے قریب ہو کر چل رہی تھی۔ یوں لگتا تھا وہ مجھے اپنے جال میں پھنسانا چاہتی ہو۔ اس کی یہ بات مجھے بہت عجیب تو لگی، مگر میں نے کسی قسم کی خوشگواری یا ناگواری کا اظہار نہ کیا۔ مگر پھر اگلے آنے والے چند دنوں میں اس کی بے تکلفی کافی بڑھ گئی۔ وہ فری پیریڈ میں میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی، مجھ سے خواہ مخواہ باتیں کرتی۔ پہلے پہل تو میں نے اپنی شرافت کا ثبوت دیا، مگر پھر میں زیادہ دیر خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ ڈنر کرنے کی پیشکش کی، جسے اس نے بلا جھجک قبول کر لیا۔ میں اسے اپنی گاڑی میں گھمانے پھرانے لے گیا اور پھر ہم ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ میں زمانہ شناس ہو چکا تھا۔ میں اس کی چال چلن سے اندازہ لگا چکا تھا کہ اسے مجھ سے بے تکلف ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، سو میں نے اس کی تعریف شروع کر دی اور بے تکلفی سے باتیں کرنے لگا۔ میرے اس انداز پر وہ بھی تھوڑی حیران ہو رہی تھی، مگر میں اس کی خوبصورتی کے سامنے پگھل چکا تھا۔ یوں بھی کوئی عورت خود دعوت دے تو کوئی مرد کب تک انکار کر سکتا ہے؟ بالآخر اس کے اندر کا شیطان جاگ اٹھتا ہے۔ کھانے کے بعد میں نے اسے آفر کی کہ وہ میرے ساتھ لانگ ڈرائیو پر چلے۔ میں اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حسب توقع وہ مان گئی اور میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے گاڑی میں اس کی خوب تعریف کی اور پھر گھوم پھر کر اپنی بات پر آ ہی گیا۔ میں نے اس کے قریب ہونا چاہا تو پہلے پہل وہ کچھ نہ بولی، مگر تھوڑی دیر بعد جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو، وہ یوں سمٹ کر بیٹھ گئی جیسے وہ بڑی پردے دار خاتون ہو۔ مجھے حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی ہوا کہ اگر اسے یہی سب کرنا تھا تو پہلے بتا دیتی۔ میں کون سا پروانوں کی طرح اس کے پیچھے پڑا تھا۔ خیر، میں نے اپنے غصے پر قابو رکھا اور اس سے پوچھا، اب یہ کیا رویہ ہے علیشہ؟ کیا تم نے مجھے ابھی دوست نہیں کہا؟ پھر تمہیں مجھ پر اتنا سا بھی بھروسہ نہیں ہے؟ میرے کہنے پر اس نے میری آنکھوں میں جھانکا اور بولی، اگر میری قربت چاہیے تو پھر مجھ سے نکاح کر لو۔ یہ کون سا طریقہ ہے دوستی نبھانے کا؟ نکاح کر لوں؟ اس کی بات پر میں بوکھلا سا گیا۔ خیر، میں نے اپنی بوکھلاہٹ اس پر ظاہر نہ ہونے دی اور اسے معمول کے مطابق باتیں شروع کر دی۔ وہ بھی جواب دیتی رہی، مگر کچھ چپ چپ سی ہو گئی تھی۔ اب مجھے بھی اس میں صحیح معنوں میں دلچسپی ہو گئی تھی، یا شاید کہہ لیں کہ محبت ہو گئی تھی۔ میں اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگا، مگر ایک ڈر بھی تھا، اگر یہ کردار کی صحیح نہ نکلی تو میں کہاں جاؤں گا؟ کیا یہ جس طرح میرے ساتھ بے تکلف ہو رہی ہے ویسے دوسرے لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے؟ میرے من میں کئی سوالات سر اٹھا رہے تھے جن کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ ہم کوئی روز نہیں ملتے تھے کہ اس نے بے تکلف ہو کر نکاح کی پیشکش کر دی تھی۔
اس نے یوں عام سے انداز میں کہا تھا جیسے نکاح اس کے لیے کوئی بڑی بات نہ ہو۔ فوجی ذہن ہونے کی وجہ سے میں کسی پر بھی بہت جلد اعتبار نہیں کرتا، سو میں نے مختلف باتوں پر غور کرنا شروع کر دیا۔ میں تو گریجویشن کر رہا تھا اور اس عمر میں، جبکہ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں فوجی آفیسر ہوں۔ وہ تو یہی سمجھتی ہوگی کہ میں بے روزگار ہوں یا ابھی صرف پڑھ رہا ہوں۔ وہ یہ بھی سمجھتی ہے کہ ابھی ہماری پڑھائی مکمل تو کیا شروع بھی نہیں ہوئی۔ پھر اس نے مجھے ایسی پیشکش کیوں کر دی؟ اپنے بارے میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اگلے دن ہم فون پر بات کر رہے تھے۔ میں نے یوں ہی اسے اعتماد دلانے کے لیے کہہ دیا، مسئلہ تو تمہارے امی ابو کا ہوگا، میں تو نکاح کر سکتا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ ایک اتنی کم عمر لڑکی کے ماں باپ ہرگز نکاح پر راضی نہیں ہوں گے، اور وہ بھی یوں چھڑے چھانٹ انسان کے لیے جس کے پاس نہ پیسے ہیں اور نہ ہی کوئی بڑا خاندان ہے۔ مگر میں تب حیران رہ گیا جب اس کا باپ نکاح کے سلسلے میں مجھ سے ملنے پر راضی ہو گیا۔ میں حیران تھا کیونکہ میں نے تو ویسے ہی یہ بات کہی تھی۔ میری عمر اس وقت 25 سال تھی اور 26 سال سے پہلے فوج میں آفیسرز کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن میں انہیں یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ میں کوئی فوجی وغیرہ ہوں۔ اب میں بری طرح پھنس چکا تھا کیونکہ نکاح کے لیے ہاں میں نے خود کہی تھی، سو میں نے ان کے انکار کے لیے ایک معقول وجہ ڈھونڈی اور کہا، بصیرت انکل، مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند ہے اور ہم پہلے دن سے ہی ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی کے جذبات رکھتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اسے خوش رکھوں گا، مگر کیا ہے نا کہ ابھی نہ میری نوکری ہے اور نہ ہی کوئی خاص اثاثت جات کا مالک ہوں، زمین جائیداد تو ہے نہیں، تو پھر میں کس طرح علیشا سے نکاح کر لوں، آپ ہی مجھے بتائیے۔ میری اس بات پر ان کے چہرے کا رنگ بدلا اور نہ ہی ان کے تاثرات۔ بڑے تحمل سے بولے، باقی باتیں چھوڑو میاں، تم کہاں سے آئے ہو، تمہارا خاندان کیا ہے، اس بات سے مجھے کوئی غرض نہیں، بس اتنا بتا دو کہ تم حق مہر میں کیا کچھ دے سکتے ہو۔ مجھے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا، نہ میرے خاندان کا اتا پتہ، نہ مجھ سے میرے مستقبل کے بارے میں پوچھا اور آگے حق مہر پر۔ میں نے بھی سیدھا سادہ فوجیوں والا جواب دے دیا، انکل حق مہر میں تو میرے پاس تھوڑی سی نقد رقم ہی ہو سکتی ہے۔ وہ دراصل ابھی میں اس نکاح کے بارے میں گھر والوں کو نہیں بتانا چاہتا، تو اس وجہ سے تھوڑی مشکل پیش آئے گی۔ میرے اس جواب پر انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، ہاں ہاں کوئی بات نہیں، گھر والوں کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں، تم دونوں کا معاملہ ہے، تم دونوں تک ہی رہے تو اچھا ہے۔ پھر مجھے حیرت ہوئی، یہ کیسا انسان تھا اور کیسا باپ تھا جسے بیٹی کے مستقبل کی کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ تھوڑی خاموشی کے بعد بولا، اچھا تو وہ گاڑی حق مہر میں دے دو۔ کون سی گاڑی انکل؟ میرے پاس تو کوئی گاڑی نہیں ہے، دوست کی گاڑی چلاتا ہوں میں نے فوراً سے پینترا بدلا تو انکل بھی برہم ہو گئے، اس کنگلے سے نکاح کرنے چلی تھیں تم؟ ارے میں نہ کہتا تھا تم بے وقوف ہو۔ انکل پاس بیٹھی بیٹی پر برس پڑے جس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ مجھے اس پر بے حد ترس بھی آیا، مگر میں ان لوگوں کی حقیقت جانے بغیر کیسے اسے شریک حیات بنا سکتا تھا، سو میں نے چالاکی اور مہارت سے اس لالچی بڈھے کو خود سے بدظن کر دیا تھا۔ مگر مجھے افسوس بھی تھا کیونکہ اس دوران علیشا مجھے بار بار ملتجی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں جانتا تھا وہ یہ چاہتی تھی کہ میں اس کے باپ سے کچھ شرائط طے کر لوں اور اسے اپنے نکاح میں لے لوں، مگر میرے لیے ایسا کرنا وہ بھی بنا چھان پھٹک کے ممکن نہ تھا، سو میں نے علیشا کے بارے میں کھوج لگانے کا فیصلہ کر لیا، یہ بھی کہ اگر صحیح لوگ ہوئے تو میں اپنے ماں باپ کو لے آؤں گا، فی الحال کے لیے منگنی کر لیں گے، جب 26 سال کا ہو جاؤں گا تو شادی بھی ہو جائے گی۔ مگر میں نے اپنا ارادہ علیشا سے خفیہ رکھا تاکہ اسے کسی قسم کا شک نہ ہو اور میں اس کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کر سکوں۔ مگر اس دن کے بعد علیشا نے مجھے کسی قسم کی تصدیق کا موقع ہی نہ دیا۔ ابھی اس بات کو ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ وہ میری ہی کلاس کے ایک اور لڑکے کے ساتھ گھومنے پھرنے لگی۔ میری بھی اس سے کوئی بات چیت نہیں ہوتی تھی، سو میں نے ٹوکنا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ مجھے جلانے کی خاطر ایسا کر رہی ہے تاکہ میں دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں، مگر بات تب حد سے بڑھ گئی جب وہ ایک دن اس کے ساتھ ہوٹل جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ میری گاڑی ان کے پیچھے ہی تھی، میں نے سیاہ رنگ کی ہوڈی پہن رکھی تھی، آنکھوں پر سن گلاسز تھیں اور جو وگ داڑھی کی صورت میں نے پورا دن اپنے چہرے پر سجائی ہوتی تھی وہ میں اتار چکا تھا، سو مجھے گمان نہیں تھا کہ وہ مجھے پہچان لے گی۔ میں ان کے پیچھے پیچھے اسی ہوٹل میں داخل ہوا جہاں وہ دونوں گئے تھے۔ میں نے قریبی ٹیبل دیکھی اور مینیو لے کر وہاں بیٹھ گیا
تاکہ دونوں کی باتیں غور سے سن سکوں۔ جس ٹیبل کا علیشا اور آصف نے انتخاب کیا تھا وہاں موجود کرسی پر پہلے سے وہ چاچا بیٹھا تھا جو ہفتہ پہلے مجھ سے بھی مل چکا تھا۔ علیشا چہرے سے خوش نظر نہیں آ رہی تھی، اس کی اداسی صاف بتا رہی تھی کہ وہ اس لڑکے سے محبت نہیں کرتی۔ میں بھی چپ چاپ سنتا رہا۔ بوڑھے میاں نے پھر وہی بات شروع کر دی۔ ہاں بیٹا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم علیشا کو پسند کرتے ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو شریعت کے مطابق نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ اس بات پر نوجوان کی تو باتیں کھل گئیں۔ وہ بولا، مگر انکل ابھی میرے گھر والے… ارے گھر والوں کی فکر کیوں کرتے ہو؟ مجھے پتہ ہے کہ تم بھی ایک طالب علم ہو، بالکل میری بیٹی کی طرح۔ میں تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ ہاں بس تمہیں پتہ ہے بیٹی کا باپ ہوں تو حق مہر میں تمہیں کچھ رقم لکھوانا ہوگی یا پھر کوئی قیمتی چیز میری بیٹی کے نام کرنا ہوگی۔ اس پر لڑکا سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے انکل، جیسا آپ کہیں۔ ویسے بھی میرے گھر میں روپے پیسے کی کمی نہیں ہے، وہ بس کیا ہے نا کہ گھر والے چاہتے ہیں میں پہلے پڑھائی مکمل کر لوں، تو اس لیے میں اس بات کو تھوڑا خفیہ رکھنا چاہتا تھا۔ بعد میں جب میں گھر والوں کو منا لوں گا تو ہم باقاعدہ دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ لڑکے نے اس لالچی بڈھے کو مطمئن کرنے کی کوشش کی تو اس کی آنکھوں میں بھی خاص چمک آ گئی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اگلے جمعے نکاح کی تیاری کرتے ہیں، بس تم یہ دھیان رکھنا کہ جو مہر تم لکھواؤ گے وہ تمہیں اسی وقت ادا کرنا ہوگا۔ میں اپنی بیٹی کے معاملے میں بڑا حساس ہوں اور پسند کی شادی کرنے کے خلاف بھی نہیں ہوں، مگر پھر بھی مجھے اپنی بیٹی کا بھی خیال ہے۔ یہ سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں آپے سے باہر ہو گیا، چیخ چیخ کر اس بڈھے سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر تم اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو جبکہ وہ خوش بھی نہیں دکھائی دیتی، مگر پھر یہاں تماشا لگانا مناسب نہ سمجھا۔ یہ سوچ کر بھی چپ رہا کہ اگر علیشا واقعی میں اس نکاح پر راضی ہو تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں، مگر میں اسے یوں اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ سو میں نے فیصلہ کیا کہ اس سے پوچھ کر رہوں گا۔ اگر وہ اس نکاح پر خوش نہیں ہے تو میں اس کی ضرور مدد کروں گا اور اسے کسی اور سے نکاح ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ میں نے اگلے دن کا بڑی مشکل سے انتظار کیا۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو میں نے اسے اشارہ کیا کہ میرے پیچھے پیچھے گراؤنڈ تک آ جائے۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا گراؤنڈ میں پہنچا تو وہ بھی میرے پیچھے آ چکی تھی۔ میں اس پر چیخ پڑا، اگر تم کسی اور سے محبت کرتی تھی تو مجھ سے کیوں ڈرامہ رچایا؟ ایمانداری سے بتاؤ علیشا، کیا میں تمہاری طرف بڑھا تھا؟ کیا میں نے تم سے دوستی کرنا چاہی تھی؟ ارے تم سے اتنا صبر نہیں ہوا کہ میرے جواب کا انتظار کر لیتی؟ دیکھتی تو صحیح کہ میں کرتا کیا ہوں تمہارے لیے، مگر نہیں، تم نے تو اگلی آسامی پھنسا لی۔ میں غصے میں چلا رہا تھا اور وہ خاموش پرسکون کھڑی تھی۔ اس کے سکون بھرے انداز سے مجھے اور غصہ آ گیا۔ میں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا، بتاؤ علیشا، کیا چکر ہے؟ کیوں تم نے بے وفائی کی مجھ سے؟ میرے دل میں بے وفائی کے دکھ سے زیادہ اس کے بارے میں جاننے کے لیے تجسس تھا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے اور بولی، محبت تو میں تمہیں سے کرتی ہوں نا، ابا کی شرط مان لو تو اگلے ہفتے ہی ہمارا نکاح ہو جائے گا۔ نکاح ہو جائے گا؟ اور کل جو تم لوگوں نے ہوٹل میں بیٹھ کے ڈیل کی ہے اس کے بارے میں کیا؟ میرے اس لفظ پر شاید اسے شدید ٹھیس پہنچی۔ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی تو مجھے بھی تھوڑا ترس آ گیا۔ میں نرم پڑ گیا اور پوچھا، دیکھو علیشا، تم جانتی ہو تم سے محبت کرتا ہوں۔ اگر کوئی ایسی بات ہے کہ تمہیں اس سے نکاح کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے تو مجھے خدا کے لیے بتا دو۔ تم جانتی نہیں کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں، مجھ پر بھروسہ کرو۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کل تم مجھے خوش نہیں لگی، میں وہیں تمہارے پاس والی ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ تو مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے بتا دو گی تو ہم دونوں کا ساتھ رہنا ممکن ہو جائے گا، اگر نہیں تو پھر شاید ہم اپنی راہوں میں جدا جدا ہو جائیں۔ میں نے اسے جذباتی کرنے کے لیے بھرپور ڈائلاگز بولے تو وہ پھٹ پڑی۔ کیا بتاؤں حیدر، میرے باپ نے تو میرا تماشا بنا رکھا ہے۔ وہ سال میں میری کم از کم 2 سے 3 بولیاں لگاتا ہے اور نکاح کے نام پر اچھی خاصی رقم یا پھر پلاٹ وغیرہ اینچ لیتا ہے۔ مجھے اس میں سے ایک دھیلا نہیں دیتا۔ اس نے مجھے طوائف بنا رکھا ہے۔ میں کیا کروں حیدر علی، تم ہی بتاؤ۔ میں اپنے باپ کے سامنے مجبور ہوں۔ اس بدکاری کو وہ نکاح متع کا نام دیتا ہے۔ اگر تم نہ آتے تو آصف کے ساتھ یہ میرا چوتھا نکاح ہوتا۔ میرے باپ نے مجھ سے بڑی بہنوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کھیل کھیلا ہے۔ وہ ہمیں یہ کہہ کر مطمئن کر دیتا ہے کہ یہ نکاح متع ہے اور پھر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے ہماری طلاق کروا دیتا ہے۔
2 مہینے بعد اسے لڑکے کے چال چلن ٹھیک نہیں لگتے، کبھی کہتا ہے کہ یہ شریعت کا پابند نہیں ہے۔ اب تم ہی بتاؤ، میں ایسے دوگلے اور منافق باپ کا کیا علاج کروں جس کے آنکھوں پر دولت کی پٹی بن چکی ہے؟ وہ کاروبار کرنے کے لیے ہم تینوں بہنوں کو بیچ چکا ہے۔ وہ کئی امیر لوگوں کے ساتھ ہمارا سودا کر چکا ہے، مگر معاشرے میں اپنا مقام یوں بنا رکھا ہے جیسے کوئی بہت باعزت شخص ہو۔ ہمیں ہر سال محلہ اور مجھے ہر سال یونیورسٹی تبدیل کرنا پڑتی ہے۔ مگر سچ کہتی ہوں حیدر، مجھے اچھے لگے ہو تم۔ میں تم سے واقعی محبت کر بیٹھی ہوں، اسی لیے میں تمہارے بغیر خوش نہیں ہوں، مگر میں کیا کروں، میں اپنے باپ سے مجبور ہوں۔ یقین جانو، اگر باپ کی رکاوٹ نہ ہوتی تو میں تمہارے پاؤں پڑ کر تمہیں منا لیتی، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ اس کی باتیں سن کر میرے سر میں دھماکے ہونے لگے۔ اف خدایا، یہ میں کس سے محبت کر بیٹھا تھا، کہاں پھنس گیا تھا میں؟ امی کو کیسے بتاؤں گا کہ ایک ایسی لڑکی سے محبت کر بیٹھا ہوں جس کے نکاح متا کے نام پر پہلے ہی 3 سودے ہو چکے ہیں؟ مگر میں اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا تھا، سو میں نے اپنے ذہن میں ایک ترکیب تیار کی اور علیشا کے باپ کو پھنسانے کے لیے اپنے ذہن کا استعمال کیا۔ اگلے دن میں نے علیشا کے باپ کو بلا کر خوب لالچ دیا، اپنی گاڑی بھی نام کرنے کا کہا، ساتھ ہی یہ کہا کہ جب وہ کہے گا میں علیشا کو چھوڑ بھی دوں گا۔ میں سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں، میں جانتا ہوں کہ آپ علیشا کو زیادہ دیر میرے ساتھ نہیں رہنے دیں گے، لیکن آپ اس بات کی فکر نہ کریں، بس میرا تھوڑا سا بھرم رکھ لیں کہ نکاح خانے میں یہ متا والا کام ہرگز نہ کریں۔ یہ مکمل شرعی نکاح ہوگا تاکہ میں اپنے گھر والوں سے بھی حق مہر کے لیے مدد لے سکوں، مگر میرے اور آپ کے لیے یہ تو نکاح متا ہی ہوگا۔ میں مقررہ مدت کے بعد اسے چھوڑ دوں گا۔ میرے اس انکشاف پر ان کے چہرے پر بجائے ندامت کے خوشی کے پھول کھل اٹھے اور وہ ڈھٹائی سے بولے، بیٹا تم جانتے تو ہو نا کہ میں مجبور باپ ہوں، میرے اور بھی بچے ہیں، میں اپنی بیٹی کو خود سے ہمیشہ کے لیے جدا نہیں کر سکتا، میرے لیے اور کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ جی چاہا کہ اس شخص کے چہرے پر تھوک دوں، نہ جانے اسے کون سی مجبوری تھی کہ اس نے بیٹی کو رکھیل بنا رکھا تھا۔ خیر میں نے بڈھے سے درخواست کی کہ کسی کو بھی اس بارے میں نہ بتایا جائے۔ اس بات پر اسے تو پہلے ہی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ گناہ کے کام چھپ کر ہی کیے جاتے ہیں۔ میں نے اپنے طور پر اسے خوب مطمئن کیا اور پھر علیشا سے میرا شرعی نکاح ہو گیا۔ اسے پا کر جہاں میں ہزار اندیشوں کا شکار تھا، وہ اتنی ہی مطمئن اور پرسکون تھی، خاص کر جب میں نے اسے بتایا کہ میں فوج میں افسر ہوں تو وہ مارے خوشی کے پاگل ہو گئی، میری بہت قدر کرنے لگی اور مجھے سچی محبت دی۔ 2-3 ماہ کا عرصہ بیت گیا تو علیشا کو آئے روز اس کا باپ فون کرنے لگا، بیٹی کب گھر آ رہی ہو؟ معاہدے کی مدت تو ختم ہو گئی ہے نا؟ بس تم جلدی سے آ جاؤ، میں تمہیں بہت یاد کر رہا ہوں، اور اب کی بار میں نے بڑا امیر انسان دیکھ رکھا ہے تمہارے لیے، خوش ہو جاؤ گی تم۔ باپ کی یہ فرمائش سن کر ہی علیشا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مجھے کہنے لگی، مجھے خود سے جدا مت کرنا، میں محبت کرتی ہوں تم سے، اس گندگی کی دلدل سے تنگ آ چکی ہوں، مجھے نہیں جانا اپنے باپ کے پاس۔ یہ کہہ کے وہ مزید رونے لگی تو میں نے اسے یقین دلایا کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، یہ سب میں نے اس کے باپ کو دھوکہ دینے کے لیے کیا تھا، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں اور ساری عمر کرتا رہوں گا۔ اگلی بار جب علیشا کے باپ نے فون کیا تو میں نے اسے صاف صاف بتا دیا، آپ کی بیٹی سے میں نے شرعی نکاح کیا ہے انکل، اور آپ مجھے اسے طلاق دینے پر فورس نہیں کر سکتے، میں اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا، وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر کے دیکھ لیں۔ میرے اس انکشاف پر انکل کے طوطے اڑ گئے، ہانپتی ہوئی آواز میں بولے، میں کیس کر دوں گا تم پر، سمجھتے کیا ہو خود کو کنگلے؟ تمہاری گاڑی دیکھ کر میں نے اپنی بیٹی کا نکاح دیا تھا، مگر دکھا دی نا اپنی اوقات، بھول گئے اپنا وعدہ؟ بس ایسی ہی تھی تمہاری تربیت۔ ان کے اس نیک بھاشن پر مجھے تو ہنسی آ گئی، میں نے انکل کا فون بند کر دیا اور علیشا سے بھی کہہ دیا کہ تم انہیں بتا دو اب تم مجھ سے طلاق نہیں لوگی، تم میرے ساتھ بہت خوش ہو اور میں تو تمہیں کبھی چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری اس بات پر علیشا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ بعد میں علیشا کے باپ نے ہمیں بہت دھمکیاں دیں، مگر کیونکہ قانونی طور پر علیشا میری بیوی تھی سو وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس کا سراسر نقصان ہو گیا تھا، لہٰذا وہ پیچتاب کھاتا رہ گیا۔ آج اس بات کو 10 سال گزر چکے ہیں، علیشا میرے ساتھ خوش ہے، مگر اس کی زندگی میں ایک کمی ہے،
کہ میں نے اسے اس کے بہن بھائیوں اور باپ سے ملنے پر سخت پابندی لگا رکھی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں وہ بدبخت ابھی بھی میری علیشا کو دیکھیں گے تو ان کی نیت بدل جائے گی اور وہ اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش ضرور کریں گے۔ مگر مجھے خوشی ہے کہ علیشا نے سچے دل سے توبہ کی ہے۔ اب وہ اپنی گناہ والی زندگی کو یاد بھی نہیں کرتی، اور پھر جب اللہ انسان کو معاف کر دے تو انسان کیوں نہ کرے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔